على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من صلى وصام وصلي على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من خاد وقام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون كلما غفل عن ذكر الغافلون وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنما يعمر مساجد الله. عزیزان محترم، سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، علماء کرام اور ہماری بہنیں، ماشاءاللہ آج کل بہنیں ہی آگے جا رہی ہیں ہمارے سے. ہم لوگ دین کے کام میں اتنی دلچسپی نہیں لیتے جتنی عورتیں لیتی ہیں. اور یاد رکھیے، اچھی عورت اگر گھر میں آ گئی تو نعمت سمجھیے. کیونکہ آپ کی زندگی بچوں کی جو ہوتی ہے وہ اس کی تربیت کے پر رہتی ہے. وہ جیسی تربیت کرے ویسے وہ آگے ترقی کرتا ہے. اس لیے ہم کو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے گھر والے اگر اچھے تو یہ سمجھ لیجیے کہ گھر کا گھر اچھا ہے ماشاءاللہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ بھی اچھے رہنا. آپ اچھے بننے کے لیے کیسے رہیں گے؟ ابھی مولانا نے فرمایا آئینہ بھی دیکھنا ہے تو اچھے آئینے میں دیکھنا. ایک آئینے پہ اندر سے چمک پوری چلے گئی، جا کے آپ کنگھی کر کے مٹک رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں اس میں؟ دکھنا ہی چاہیے اس میں آپ. مگر ہم بول رہے ہیں نہیں، میں دیکھ لے رہا ہوں، میرے کو دیکھ لے رہا ہوں میں. یہ اپنی خوش فہمی ہے. جیسے آئینے کے بغیر آپ اپنے کو نہیں سنوار سکتے، ویسی ایک صالح باعمل عالم کو لا کر اپنے مسجد میں رکھ کر اس کی بات جب تک نہیں سنیں گے اپنی اصلاح نہیں کر سکیں گے. ایک ہوتا ہے وہ جو مساجد کو ہم امام بنا کے رکھتے ہیں، مگر وہ امام کم ہوتا ہے صدر صاحب کا اور سیکرٹری صاحب کا غلام زیادہ ہوتا ہے. ہم کو امام ایسے کو بنانا چاہیے کہ صدر صاحب کو بھی جھنجھوڑ کرنے کا وقت آیا تو جھنجھوڑ دے اور سیکرٹری صاحب کو بھی جھنجھوڑ دے، مگر اتنا بھی نہیں جھنجھوڑے کہ اپن ہی نکل جائے باہر. ایک صاحب کو بولے گولی کھاؤ، دوا پیو، ٹانک پی رہے تھے انہوں، تو ان کو بولے میاں ٹانک پینا ہے تو پہلے ٹانک کو ہلا کے پینا. عموماً بولتے ہیں نا آپ کوئی بھی شیک کرو اس کے بعد استعمال کرو. باٹلز پہ بھی لکھا ہوا رہتا ہے اپنا جو چلاتے اپن لوگ جو پیتے، اپن لوگ جو پیتے بول رہا ہوں میں، باہر والے جو پیتے وہ باٹلا نہیں بول رہا ہوں میں. ہاں، اپنے باٹلوں میں ان کے باٹلوں میں فرق ہے. اپن پی کے اپنے میں رہتے، انہوں پی کے اپنے کو نکال دیتے باہر، ہے نہیں؟ تو وہ اس میں لکھا ہوا تھا شیک کرو استعمال کرو. اب انہوں جلدی جلدی باہر سے آئے، وہ ٹانک کے لیے وہ 2 چمچے پی لیے. اب ذری دیر کے بعد دیکھے تو خود ہل لیتے بیٹھے. بولے کیا ہوا؟ بولے ٹانک نہیں ہلایا اس واسطے ہل رہا ہوں. بولے ارے ٹانک ہلا کے پیو بولے تھے، تیرے کو کب ہلو بولے تھے رے بابا. ہم بھی یاد رکھیے، اللہ کے گھر میں جب کام کر رہے ہیں تو پہلے اللہ سے ڈریے، اور پھر حق بات ہے تو پھر حق بات کے بعد کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے. کون ہے عمر جس کا نام آج بورڈ پہ لکھا ہوا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار فرماتے ہیں اگر سلسلہ نبوت کا چلتے رہتا تو میرے بعد اگر کوئی نبی بنتے تو عمر فاروق بنتے تھے. ویسے سرکار کے شیدائی، ویسے سرکار کے حکم کو ماننے والے، ویسے سرکار کی اطاعت کرنے والے جب خلیفہ وقت بنے
اور مال غنیمت ایک وقت آ گیا. مال غنیمت کس کو بولتے ہیں؟ معلوم ہے نہیں معلوم تو سنو. مال غنیمت اس کو بولتے پہلے جو جنگیں ہوتی تھی نا، اور وہ جنگوں میں جو سامنے والی پارٹی چھوڑ دے کے بھاگ جاتی سامان، اس کو ضبط کر لیتے تھے، اس کو بولتے مال غنیمت. وہ کیا کرتے؟ بیت المال کے حوالے کرتے، اور بیت المال کیا کرتا؟ سب کو جتنے جنگ میں شریک تھے ان میں تقسیم کرتا تھا. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آپ تقریر کرنے اسٹیج پہ کھڑے ہو گئے تو ایک ایسا لمبا سایہ دکھا. ایک شخص کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے کہا کہ عمر ہم آپ کی بات نہیں سنتے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے نہیں سنتے کہ جتنا کپڑا آیا تھا اس میں آپ کا سایہ نہیں بن سکتا تھا. آپ کا جو سایہ اتنا بڑا بنا ہوا ہے، اتنا تو جتنا کپڑا تقسیم ہوا ہے اس میں نہیں بن سکتا تھا. تو پھر آپ یہ سایہ کیسا بنا؟ اور جو آپ ایسا عمل کیے اس کی وجہ سے ہم آپ کی بات سننا پسند نہیں کرتے. وہ عمر جس کے بارے میں سرکار فرمائے عمر آپ کا ڈھاک کیسا ہے معلوم؟ کہا کیسا ہے میرے سرکار آپ فرمائیے. کہا کہ تم کو دیکھے تو رستہ بھی شیطان بھی رستہ بدل دیتا. اپن شیطان دکھا تو ہی رستہ بدل دیتے. شیطان کا نام لیا تو گھر میں سے نہیں نکلتے، باہر ٹھہرا کی کیا ہے کہ بول کے. مگر وہ عمر جلال میں نہیں آئے. وہ عمر اس کو بتائے نہیں کہ اس کو فوری قتل کر دو، فوری اریسٹ کر لو، فوری اس کو تکلیف دو، یہ نہیں کہا آپ نے. آپ نے فوری پلٹ کے کہا کہ آپ نے صحیح سوال کیا ہے، اور عمر امانت دار ہے. عمر پہ آپ یقین رکھ سکتے ہیں کہ عمر ایسا کوئی عمل نہیں کرے گا جس کو عمر پہ انگلی اٹھا سکے. اس کے بعد اپنے فرزند کو دیکھے بیٹھے ہوئے تھے، اپنے فرزند کو کھڑا کیا، کہو کیا بات ہے؟ تو آپ کے فرزند نے جواب دیا کہ آپ نے جیسا کہا ہے کہ اتنے کپڑے میں یہ سایہ تو نہیں بن سکتا تھا. میرے ابا جان کے پاس اس کے علاوہ کوئی کپڑے نہیں تھے، میں نے اپنا کپڑا بھی ان کو دے دیا تھا کہ یہ کپڑے بنا سکے. اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے کتنی فریش انداز میں بول دیے، جھنجھوڑ دیے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی آپ مطمئن ہو گئے؟ کہا ہاں عمر اب آپ اپنا خطاب کیجئے، ہم آپ کا خطاب سننے کے لیے تیار ہیں. یہ عمل تھا، یہ وزندار تھا. کب وزن آتا معلوم؟ اس وقت آتا جب کہ اپنے کو اللہ سے ڈرنے والا بنا دے. ایسا ڈرنے والا نہیں جیسے آج کل ہم نہ ڈر رہے ہیں. اپن لوگوں کا ڈر دیکھ کے بچے بھی ویسے ڈر رہے ہیں. ایک بچے کو دیکھے استاد صاحب بولے جاؤ میاں جو کوئی یہ عمل کر کے آؤ جو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، وہ مقام پہ جا کے یہ عمل کر کے آنا. ہر ایک جنے جا رہا، وہ عمل کر کے آ جا رہا. ایک بچہ واپس آ گیا. حضرت استاد نے پوچھا میاں سب بچے وہ عمل کر لیے، میں جو کرنے سے میں کروں جان کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، میں کرنا بولے تو کر کے آ گئے، مگر تم دیکھو جیسے کہ میں ویسے ہی آگے پھر. اس نے کہا شاگرد نے حضرت آپ نے کیا فرمایا تھا کہ جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے وہاں جا کے یہ عمل کرو. میں جہاں بھی جا رہا ہوں وہاں ایک نظر برابر دیکھ رہی تھی میرے، اس لیے میں وہ عمل ہی نہیں کر رہا. استاد صاحب نے پوچھا وہ کون سا عمل تھا میاں؟ وہ کون تھا جو ہر جگہ موجود تھا؟ کہا وہ اللہ تھا.
اندھیرے میں بھی تھا، اجالے میں بھی تھا، مسجد میں بھی تھا، گھر میں بھی تھا، دیوان خانے میں بھی تھا، جھاڑ پہ بھی تھا، پہاڑ پہ بھی تھا، زمین پہ بھی تھا، آسمان پہ بھی تھا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور آپ نے یہ شرط رکھی جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ عمل کرنا، میں نے اس عمل کو اس لیے نہیں کیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ آج کتنے لوگوں کے دلوں میں ہمارے ہے بولو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے؟ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے؟ کسی کے دماغ میں نہیں ہے۔ اپن کیسا سمجھ رہے ہیں، وہ اپن بس والے کو گھماتے نہیں۔ اللہ میاں پوچھیں گے کہاں تھے؟ بازو گلی میں ٹھہرا تھا آپ کو۔ اللہ میاں کو ایسا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو کیا مانو، اپن کر لیے تو معلوم ہوتا۔ میاں وہ ایک نظر ایسی ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ بادشاہوں سے لے کے فقیر تک ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ میرے اللہ کے سامنے سب برابر، بڑے سے بڑا ہے، ایک غریب سے غریب ہے، مگر اللہ کے پاس دونوں برابر ہیں۔ آج مسجد کا آغاز ہو رہا ہے، امام کو رکھنے کی گفتگو آئی تو میں اتنی لمبی امام پہ تقریر کیا کہ آپ بھی امام کو ایسے بنائیے کہ اس کو یہ بولیے حضرت ہماری کوئی غلطی دکھی تو جھنجھوڑ دیجئے، ہم کو کھلا کہہ دیجئے کہ وہاں جلنے سے بہتر ہے یہاں جل جانا، وہاں ہم شرمندہ ہونے سے بہتر ہے یہاں ہو جانا۔ آپ بولیں گے وہاں کا مولا؟ محشر میں جہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، میاں بیوی سے بھاگے گی، بیوی میاں سے بھاگے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے بھاگنے کی؟ بھاگنے کی وجہ یہ رہے گی کہ میرے پورے اچھائی اور برائی میری بیوی جانتی ہے، کل اللہ کے سامنے اگر وہ کچھ برا کہہ دی تو میں کیا منہ لے کے کھڑے رہوں گا اللہ کے سامنے؟ وہ اس واسطے سے بھاگے گی۔ شوہر اس کو دیکھ کے بھاگے گا، اس واسطے اس کو اپنے آئے یاد آئیں گے۔ اس وقت کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کون مددگار ہوگا؟ وہ اللہ ہوگا۔ اس لیے اپنے رشتوں کو اللہ سے مضبوط کرو، اور اگر کوئی آپ کے سامنے یہ کہہ دے کہ آپ کے اندر یہ عیب ہے تو اس کو غصہ مت کرو، بلکہ اس کو گلے لگا لو۔ کیوں؟ اس نے آپ کے عیب کو بتا کر لوگوں کے سامنے آپ کو رسوا ہونے سے بچا لیا ہے نا۔ ایک صاحب کالی کے لگی ہوئی ہے یہاں، بڑے فرسٹ کلاس کپڑے پہن کے جا رہے ہیں، یا تو جیب پھٹا ہوا ہے سمجھا۔ جیب تو نہیں پھٹا ہوا رہتا، اپنا موبائل کی حفاظت کرنا بھی تو اہم رہتا نا۔ میں بھی کر لے رہا ہوں، دیکھ لے رہا ہوں۔ مولانا وہ آدمی اگر وہ عیب اس کو بتا دیے، بھائی آپ کا موبائل گر جاتا، جیب پھٹا ہوا ہے آپ کا، آپ کو شکریہ بولیں گا پچکا ماریں گا؟ کیا بولیں گا؟ تھینک یو میں فرینڈ، تھینک یو بولے گا۔ کیوں بھائی؟ تیرا 60-70 ہزار روپے کا موبائل جا رہا ہے رے بابا، وہ گرنے سے بچ رہا تو تھینک یو بول دیا، اور تیری زندگی کے 60 سال میں ایک عمل تیرا ایسا ہو رہا ہے جو تیرے کو اللہ سے دور کر رہا ہے، اگر اس عمل کو بتا دیا تو تیرے کو ناراض ہونے کا حق نہیں ہے نا۔ آج یہ طے کر کے اٹھو کہ ہم پہلے تو دوسروں کے عیب دیکھنا نہیں، اگر عیب نظر بھی آئے تو جس کا عیب ہے اس کے سامنے جا کے بولنا۔ ہماری بہنیں بھی سن لیں، یہاں ہے نا بہنیں؟ میری عزیز بہن، بہت سے عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ کیوں؟ یہ چھوٹے چھوٹے عملوں کی وجہ سے۔ اپن وہاں بیٹھ کے عورتوں کو بیچاروں کو خاموش نہ بیٹھے جاتا، ان کو کوئی ٹاپک ہونا، اب وہ ٹاپک کوئی ایک چھیڑ دیتا
आई वो पुतली भी ऐसा बोले, पुतली भी कोई है तो नाराज न को, ये हैदराबाद के नाम है, यहाँ के नहीं है। वो नाराज़गी उनकी पूरों के सामने बोल देते हूँ, मगर एक बुराई करने की वजह से आपके पास, अल्लाह के पास आपका नाम किस में लिखा गया? किसी के ऐब बयान करने वालों में आपका नाम लिखा गया। इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज इस मस्जिद के इनाग्रेशन की बात सबसे पहले ये तय करो कि हमारे मस्जिद का जो इमाम रहेगा वो हमारा इस्लाह करने के लिए बुलाया जाएगा। हम अपने मस्जिद के ख़तीब को पूरा इख्तियार देंगे हमारी गफलतों से, हमारी गलतियों को दुरुस्त करने का। और दूसरा ये कि मस्जिद कमेटियों में, जैसे मौलाना ने फरमाया, आज की ज़रूरत है कि हम अब मस्जिद कमेटियों को अपने मराकिज़ बनाएं। मैंने हैदराबाद में बहुत कोशिश किया, हर मस्जिद के 20 घर इधर, 20 घर लेफ़्ट राइट, आगे पीछे 20 घरों के रजिस्टर में नाम लिखना, उनके हालात लिखना, उनके परेशानियां लिखना, उनके हालात पूरे लिखने के बाद उनकी हम कैसे मदद कर सकते हैं, हफ्ते में एक वक्त मीटिंग रख के आप लोग फैसला करना। क्यों? आपकी एक मुसलमान होने की हैसियत से वो बहन है, आपका भाई है, वो आपके घर के बाजू भूखा लोग रह रहा है। मेरे सरकार ने फरमाया पड़ोसी का ख्याल रखो। एक शख्स था, शराबी था, मगर बख्शिश हो गई उसकी अल्लाह के पास। लोगों ने कहा कि भाई इसकी बख्शिश कैसे हुई अल्लाह के पास, इसका कोई अमल तो ऐसा नहीं है कि इसकी बख्शिश हो। कहा नहीं, उसका एक अमल कोई होगा जो अल्लाह के पास इसकी बख्शिश हुई। मालूमात किए, तहक़ीक़ किए, तो बोलने वालों ने कहा, उसकी बीवी ने कहा कि हकीकत ये है कि मेरे शौहर में वाकई बुरा था, मगर मेरे शौहर की खूबी ये थी, बाजू बेवा का घर था, जब भी अपने घर में कुछ लाता वो अपने घर में जो चीज़ लाता बेवा के घर में भी लेके आके देता। कभी बेवा को दरवाजे तक आने की तकलीफ़ नहीं दिया, बल्कि दरवाजे पे वो रख देता था और वहाँ से चला जाता था। एक यतीम का ख्याल किया, एक बेवा का ख्याल किया। अल्लाह को ये अदा इसी पसंद आई, अल्लाह ने उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। मेरे अज़ीज़, आज भी आपसे बहुत से अच्छाई हो सकते हैं, बशर्ते कि आप करने का इरादा कर लें। हम क्या समझते बहुत बड़ा काम करना पड़ता, एक राशन का थैला लाना नहीं, 1 किलो भी अगर लाके चावल किसी को दे दिया तो 1 किलो एक थैला देने के बराबर है। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही माशाल्लाह मस्जिद को देखकर। आज माशाल्लाह अपना एसी में बैठे हैं, खालिनों पे सजदे कर रहे हैं। हाँ, क्या आप लोगों का मुकाम है। और पहले हमारे सरकार को जब शब क़द्र बताई गई, मानो आपको शब क़द्र तो आती ना रमज़ान को, रमज़ान फरमाते हैं मेरे आका मेरे को शब क़द्र बताई गई कब? मैं जब पानी और कीचड़ में सजदा कर रहा था। मस्जिद नबवी में छत नहीं था, टट्टियाँ थे, झाड़ के ऊपर रखे हुए थे, झाड़े वो क्या कहते हैं उसको, पड़े रखे हुए थे, वो पड़े में से पानी छन के आता था। सरकार फरमाते हैं मगर शब क़द्र जो बताई गई थी वो शब क़द्र में बाहर आने न आते भूल गया। भूल क्या? अल्लाह भुला दिया। पूछे या रसूलल्लाह माने क्या हो, क्या हकीकत में क्या बात है? कहा कि जब मेरे को शब क़द्र बताई गई, मैं पानी में और कीचड़ में सजदा कर रहा था और तुम लोगों को वो तारीख़ बताने आ रहा था कि शब क़द्र ये दिन में आने वाली है।
جب میں وہ بتانے آ رہا تھا، دو مومنوں کی لڑائی ہو رہی تھی، دو مسلمانوں کے آپس میں اختلافات کی وجہ سے بحث و تکرار ہو رہے تھے، اللہ نے اسی وجہ سے میرے عمل کو، وہ تاریخ کو میرے ذہن سے نکال دیا۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، جب دو مسلمانوں میں کوئی نا اتفاقی ہوتی ہے نا، اچھائی غائب ہو جاتی وہاں سے، اچھائی خراب نکل جاتی وہاں سے۔ اس لیے اچھائی کو برقرار رکھنا ہے تو ہم کو اور آپ کو یہ طے کر لینا ہے کہ دل میں اختلافات ہو، معاف کرنا سیکھ لو۔ معاف کرنا بڑی دولت ہے، معاف کرنے سے بہت اللہ اجر دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج کے دور میں ہمارے کو میرے نبی کے ہر عمل کو اپنانا ضروری ہے۔ میں بہت سیریس تقریر کر رہا ہوں کیا؟ آپ نا ایسا بیٹھیں، میں بولا کیا سیریس ہو گیا کیا؟ میں تو ہمیں مذاق دل لگی بہت کرتا ہوں، مگر آج اندر ایسا کچھ ہو رہا، یہ ایک ہفتہ پورا میرا کچھ جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ مسلمانوں کی گرفتاریاں، میرے رسول کے شان میں گستاخیاں، اور ان حالات میں کچھ تقاریر جو مزاحیہ انداز میں کرتا تھا، سیریس ہو گیا۔ جو میرے سرکار کی شان میں گستاخی کیا ہے، وہ ملعون کی بات میرے پہ ایسی اثر کر گئی کہ میرے دل میں تو یہ رہتا کہ ہر مومن کے دل میں وہ طلب پیدا ہو جائے۔ میرے سرکار کی شان میں گستاخی کرنے والے آج تعداد بڑھتے جا رہی ہے۔ کیا وجہ سے بڑھ رہی ہے؟ ہمارے نا اتفاقیوں کی وجہ سے۔ وہ ان کی مسجد، یہ ان کی مسجد، یہ ان کا وہ ان کا وہ، کب تک یہ ان کا کرتے رہیں گے؟ ہم لوگ لڑتے رہیں گے، لوگ ہماری جڑیں کاٹ ڈال رہے ہیں۔ اب ہم کو متحد ہونا ہے، ہم کو ایک ہونا ہے۔ آج میری بہنیں ہیں یہاں بیٹھی ہوئی، بہنوں سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ میری بہن، آج تمہارے جو گودوں میں تربیت پانے والے بچے، اگر تم صحیح تربیت کریں گے تو داعی بنے، اسلام کے داعی بنیں گے، اسلام کے رہبر بنیں گے۔ اور اگر تم تربیت غلط کریں گے تو یاد رکھو، یہ بچے خود اللہ کے سامنے کہیں گے کہ مولا ہمارے والدین نے ہم کو غلط راستہ دکھایا ہے۔ آج یہ طے کر کے ہمارے کو اٹھنا ہے کہ آج سے مساجد میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی اختلاف نہیں رہے گا۔ کوئی بھی بات ہو تو اپن بیٹھ کے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بھی مولانا نے فرمایا نا، یہ آپسی جھگڑے اپنے مسجدوں میں حل ہونا ہے، عدالتوں میں نہیں۔ آج کل عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ ابھی کالے کوٹوں کا بھی ذکر ہوا۔ اب کیا بولوں، میں نہیں بولنا چاہتا، اپنے لوگوں بھی اس میں بہت ہے ماشاءاللہ۔ اور وہ کوٹ کی نحوست خود بخود آٹومیٹک آئی تھی۔ ایک صاحب ٹوائلٹ میں جا کے بولے بدبو آ رہی ہے یہاں، تو بولے میاں یہاں خوشبو کہاں سے آئیں گی، ہے نہیں؟ تو بعض شعبے ایسے ہے، ایک صاحب بولے قسم خدا کی میں وہ رشوت پسند نہیں۔ لوگوں کے سامنے بات کو قسم، بعض لوگوں کی عادت رہتی قسم، بات کو قسم کرتے ہیں، کہیں کو کھا رہا رے بابا، بھکا ہے کیا؟ قسم 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 قسم، قسم کے معنی کیا ہے؟ دوسرے دن اتفاق سے انہیں کوئی اچھی موٹی چیز مل گئی ان کو، تو وہ صاحب گھر کو لائے تو بولے حضرت یہ، بولے نہیں یہ تو رشوت نہیں ہے، اوپر کی آمدنی ہے۔ بولے نام ہی بدل دیا اس کا، رشوت الگ ہوتی کہتے، اوپر کی آمدنی ایک الگ ہوتی کہتے۔ یاد رکھو، نام کچھ بھی لو، نماز تو ختم ہو جاتی، عبادتیں تو ختم ہو جاتی، اللہ کے پاس سے رسوائی کا معاملہ تو ہمارے مقدر میں لکھا جاتا۔ اب نام بدل کے ہم خوش ہو رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے والد ماجد کا
زمانہ تھا ایک پیام کے سلسلے میں، بچیاں ان کے پیام کے سلسلے میں گئے تو ہر جگہ یہ جا کے پوچھتے کہ حضرت آپ کے بیٹے کے اوپر کی آمدنی کیا ہے. لڑکی والے جب یہ پوچھتے تو لوگ حیرت کرتے تھے اوپر کی آمدنی کیا ہوتی اس زمانے میں. اب تو اوپر کی آمدنی نیچے کی آمدنی سو اوپر والوں کو بھی معلوم نیچے والوں کو بھی معلوم. خیر وہ باہر ڈھونڈ کر کے ایک شادی کر دی. بچی شادی ہوئی، شادی کے بعد شوہر ان کو اچھے رہے چند دن، اس کے بعد عموماً شوہراں بیویوں کو ماننا نہیں چاہیے. کب ماننا چاہیے معلوم؟ نماز نہیں پڑھے تو. کتنی بڑی لکڑی سے ماننا معلوم؟ کتنی بڑی ہونا لکڑی؟ 1.5 فٹ کی نہیں، مسواک سے ماننا، وہ بھی نماز نہیں پڑھے تو. صورت یہ ہے. یہ صاحب چند دن کے بعد آگے بولے مولانا وہ بچہ بہت اچھا ملا تھا، ہم اوپر کی آمدنی بھی اچھی تھی اس کی، ہم شادی کر دیے. بولے آج بچہ ہماری بچی کو خوب ٹھوکرا. بولے تو حضرت فرمائے میاں اوپر کی آمدنی اسی کو تو بولتے ہیں نا با. آپ جو اوپر کی آمدنی بول رہے تھے یہ اوپر کی آمدنی ہے. میرے عزیز دوستو، حقیقی آمدنی وہ ہے جو آپ کی محنت. ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ موئی صاحب یہاں گواہ ہے اس بات کے، مولانا سے پوچھ سکتے ہیں. ہمارے ابا جان فرماتے تھے جس کام پہ تم کو رکھا گیا ہے اس کام کے وقت کے درمیان دوسرا کام کرنا بھی جائز نہیں ہے فرماتے تھے. یعنی آپ کو یہ رکھے ہیں 1 گھنٹے کے واسطے یہاں نگرانی کرنے. حضرت عمر کا زمانے کا دور تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج نام حضرت کا رکھ دیے، واقعات بھی حضرت کی جا رہے منہ پہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے آئے. اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے. آپ کچھ کام کر لیتے بیٹھے تھے. حضرت علی آئے، آ کے کہا کہ حضرت عمر سے کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنا ہے. تو آپ نے فرمایا علی یہ تو بولو کہ اپنی کوئی خاص بات ہے یا کوئی بیت المال کی بات ہے یا عوام کی کوئی بات ہے یا قوم کی کوئی بات ہے؟ کہا نہیں پرائیویٹ بات ہے. آپ وہ بیت المال کا جو چراغ تھا اس کو بجھا دیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت میں آپ سے ملنے آیا، آپ چراغ بجھا دیے. کہا کہ علی یہ جو بیت المال کا ہے نا چراغ، اس کا تیل بیت المال سے لیا جاتا ہے، اور اپن جو بات کرنے والے ہیں وہ گھر کی بات کرنے والے ہیں، اپنی ذات کی بات کرنے والے ہیں. علی اگر میں یہ تیل استعمال کرتا تھا تو اللہ کے پاس اس کا جواب دینا پڑتا تھا. یہ ہمارے تقوی کی بات ہے. آج ہمارے پاس تقوی تو معلوم ہی نہیں، لقوہ معلوم ہے صرف، ہے نہیں. ایک ہوتا فتویٰ، ایک ہوتا تقوی، ایک ہوتا لقوہ. فتویٰ مفتیاں دیتے ہیں، تقوی اللہ والوں کے پاس ملتا، اور لقوہ اپنے آج کل جہاں دیکھو وہ موبائل صاحب دے رہے ہیں. گوگل ہمارے گھر میں یہ جھگڑا ہو گیا، گوگل اب کیا کرنا؟ انہیں ورا اوپر جا کے کلاٹی مارو، انہوں جا کے اوپر کلاٹی مار دی ہوگا. کیا ہے گوگل مولانا ہے کیا کوئی؟ گوگل ہمارے کو وہ کرو، گوگل ہو رہتے یہ بیوقوفوں کو دیکھو، اللہ ان کو شعور دیا ہے، بیوقوفہ میرے سے بات کر رہے ہیں. اس کو عقل ہے، اس کو سمجھ ہے، مگر آپ سے زیادہ عقل مند ہے انہیں. اب اتنا ضرور ہے، میں ایک جگہ گیا تھا، اس کی کبھی دوستی بھی اچھی نہیں بولا میں، کہیں کو نہیں بولو، اس بات سے بولا میں جلسہ یہاں ہے اور میرے کو پھرا رہا پیچھے کے حصے سے سامنے کے حصے میں وہ گلی میں سے نکل رہا ہوں، پھر سامنے کی گلی میں جا رہا ہوں، سامنے کی گلی میں سے نکل رہا ہوں، پھر انہیں بتاتے جا رہا ہوں، میں گھومتے جا رہا ہوں. ہمارے ڈرائیور صاحب کو بولا رہے میاں
وہ بیچ کے رستے میں ایک وقت راؤنڈ مار کے دکھیں گے. جب بیچ کے رستے میں آئے تو کیا ہے, سامنے جلسہ ہو رہا ہے اور ہم ڈھونڈ رہے ہیں اطراف میں. اور انہوں نے بتا کیا, آگے جا کے رائٹ مڑو, آگے جا کے لیفٹ مڑو, آگے جا کے وہ کرو, آگے جا کے یہ کرو. ارے اس کی ایسی کی تیسی, وہ انہیں بتاتے جا رہا, ہمارے ڈرائیور صاحب اسٹیئرنگ موڑ لیتے جا رہے ہیں. میرے عزیز دوستو, آج علماء کی قدر کرو, آج اپنی اصلاح کرو, آج اللہ کے سامنے توبہ کرو, اللہ کو راضی کرو. میری بہن سن, میرے بھائیوں سنو, اب وقت نہیں ہے. کب ہمارے اندر جو حالات جو دنیا کے چل رہے ہیں پتہ نہیں, کب کون سا عالم آ جائے, کب کون سا وقت آ جائے. اس وقت جب آپ کو دوڑنے کا وقت رہا, آپ کلمہ نہیں پڑھ پائیں گے. آج کلمے کے معنی کو سمجھو اور کلمہ پڑھنا سیکھو. آج نماز پڑھو, ایسی پڑھو کہ اللہ کے لیے پڑھو, اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والی نماز میں دنیا نہیں دکھتی, اس کو صرف آخرت دکھتی. اور آخرت کا سامنے رکھو, کیونکہ دنیا کتنے دن رہنے والی ہے. یہ دنیا کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے کہا, ریت ہے ہاتھ میں پکڑو, ایسا پکڑ لو ہاتھ میں ریت لے کے, کتنا جلدی نکل جاتی نیچے سے, معلوم ہی نہیں ہوتا, بھر بول کے نکل جاتی ہوگا. ویسی ہماری زندگی ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے. ایسے وقتوں میں آپ کا اور میرا کام اللہ کے گھروں کو آباد کرنا نہیں ہے, بلکہ اللہ کے گھروں کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں میں بھی دین کو, اپنے بچوں کو, اپنی نسلوں کو بتانا بھی ہے. ایک بچے کو پوچھو کہ آج ہمارے گھروں میں کتنا دن ہے, معصوم بچہ کبھی غلط نہیں بولتا. سبائیہ اسکول چلتا ہے ایک جگہ, سبائیہ اسکول کے ماسٹر صاحب نے اپنے بچے سے پوچھا, بیٹے آپ کے گھر میں کتنی بار قرآن کھلتی ہے؟ کہا میں تو آج تک نہیں دیکھا, آج تک نہیں دیکھا میں اپنی گھر میں قرآن کھلی سو. کہا کہ تم یہاں مدرسے میں پڑھتے, گھر میں کیوں نہیں پڑھتے؟ بولے ہے تو پڑھوں گا نا. بولے ہے کیا قرآن پھر؟ بولے ہمارے ابا جان اتنی اوپر رکھ دی, بولے سیڑھی لگا کے نکالنا پڑتا, سیڑھی لگا کے رکھنا پڑتا. بولے یہ آپ کی اولاد آپ کا عکس ہے. اس بات سے پہلے کیا بولتے تھے, بچوں کو نکھارو, بچوں کو اچھے بناؤ. کیوں؟ یہ آپ کی پہچان ہے. یہ کس کے بیٹے پوچھتے ہیں, اچھا کام کر کے جا رہا تو بھی پوچھتے ہیں بھائی نماز پڑھ کے جا رہا ہے, کس کا بچہ ہے؟ ارے اپنی گلی کے معظم بھائی کا بچہ ہے. سبحان اللہ, کہ ہر وقت 5 وقت نمازوں کو آتا, پھر بچہ ہی ہے. اور ایک بچہ گاڑی کا آئینہ پھوڑ کے جا رہا, اس کو بھی پورے محلے والے پہچانتے نہیں, پہچانتے کیونکہ آئینہ پھوڑنے والے کو تو پہلے پہچانتے, وہ بھی گاڑی کا اپنے آئینہ پھوڑا ہوا نہیں. آپ کس کا بچہ ہے؟ نام نہیں لیتا ہم میں, ورنہ میں کو جانے نہیں دیں گے. ہمارا نام لیے تھے مولانا, آپ جاتے کیا دیکھتے بھائی؟ نہیں, میں نام نہیں لیتا, کسی کا بھی بچہ تھاؤں گا, جان دو. آج ہماری اولاد ہماری پہچان ہے, بناؤ اس کو, اس کا ایمان دیکھو. آج میری بہن سن, یہی گود تھی, یہی ماں تھی. قطب الدین کاکی بنے, حضرت قطب الدین کاکی بنے. کیوں؟ ماں کی گود سے وہ تربیت ملی تھی, ماں کی گود سے تربیت ملی. کیا ملی؟ آپ اور ہم 1000 بار سنتے ہیں کہ حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کیا ہوا, ایک عمل کیا کہ اماں جان نے فرمایا چوری, جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ نہیں بولنا بیٹے, سب کرو, جھوٹ نہیں بولنا. اور آپ نے کیا کیا, جب چور آ کے پوچھے تمہارے پاس کچھ ہے تو آپ نے کہا ہے. بولے کیا ہے؟ بولے میرے بغل میں اشرفیاں سیے ہوئے ہیں. کھول کے دیکھے تو اشرفیاں نکل گئے.
بولے بیٹے ہم چور ہیں، تم معلوم تھا، ہم کو کیوں بتایا تم نے اشرفیاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا دیکھو میری اماں جان نے جھوٹ بولنے سے میرے کو منع کیا ہے، اس لیے میں نے آپ کو جھوٹ نہیں بولا، سچ بول دیا۔ کیا ہوا؟ جب ماں کی تربیت ایسی رہتی نا، انقلاب لا دیتی، اور انقلاب ایسا لائی کہ شاعر نے یوں کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ حضرت پیران پیر کے بارے میں کہہ دیا، یہ کہتے ہیں کہ چوروں نے توبہ کر لی۔ کیوں؟ اس نے جو مانی ماں کی بات کو، اس بات کا اثر چوروں پہ ہوا، اور وہ چوروں نے توبہ کر لیا، کہا کہ اے امام عبد القادر، ہم آپ کے ہاتھ پہ عہد کرتے ہیں کہ آج سے ہم چوری نہیں کریں گے۔ وہ بچہ تھا تو معلوم ہوا کہ ماں کی گود میں بچہ جب رہتا ہے، ہیرا بنانا بھی اس کا کام ہوتا ہے، کیڑا بنانا بھی اس کا کام ہوتا ہے۔ آج ماؤں سے میری ایک گزارش ہے، اگر آپ سدھر گئے نا بہن، پورا گھر سدھر جائے گا۔ آپ نماز کو اٹھ جاؤ، سب کو اٹھا دو۔ ایک شخص آیا، ایک خاتون آئی، غالباً حضرت عمر کا ہی دور تھا، آ کے حضرت سرکار کے زمانے میں آ کے کہا کہ بھائی میں اپنے بچے کو نماز کو اٹھاتی ہوں، وہ اٹھتا ہی نہیں، کتنی کوشش کرتی ہوں وہ اٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا کام ہے اٹھانا، جس انداز سے آپ اٹھا سکتے اٹھانا۔ ماں نے کہا میں تو کوشش کرتی ہوں، اٹھتا ہی نہیں وہ۔ تو کہا اچھا ایک بات بولو اماں جان، اگر گھر کو آگ لگ گئی تو تم ویسی نہیں سن رہا بول کے ہٹ جاتے ہیں وہاں سے؟ بولے قسم خدا کی ویسا نہیں ہٹوں گی، اس کے پیراں کھینچ کے باہر لا کے چھوڑوں گی۔ تو وہ اللہ والوں نے کہا میاں بہن، جب تو آگ سے بچانے دنیا کی اپنے بچے کے پیر کھینچ کے باہر لا رہی ہے، تو دوزخ کی آگ سے بچانے کے واسطے اس کو اٹھا کے مسجد کو نہیں بھیج سکتی؟ تو مسجد کو بھیج۔ اگر وہ مسجد جائے گا تو تمہارے لیے بھی دعا کرے گا، اے اللہ میرے والدین کمزور ہو گئے ہیں، ضعیف ہو گئے ہیں، اے اللہ ان کو طاقت عطا فرما۔ میرے معصوم بچے کی دعا اللہ کے پاس کیسی قبولیت کا درجہ رکھتی معلوم؟ آج یہ طے کر کے اٹھانا، اپنے گھروں میں بدلو، تبدیلیاں لاؤ۔ غفلت میں عمر کٹ گئی، میرے ابا جان فرماتے ہیں شعر میں، غفلت میں عمر کٹ گئی کچھ کر لے نیکیاں، عاقل ہے تیرے قبضے میں کچھ زندگی ابھی۔ اب زندگی کے ہمارے چند لمحے ہمارے ہاتھوں میں ہیں، اب ہمارے کو اپنے گھروں کی اصلاح کرنا ہے۔ ہم دنیا کے سامنے تو بہت ہیرو بن کے پھرتے ہیں، گھر میں آئے تو زیرو بن جاتے ہیں۔ یہاں کے بہنا تو ویسے نہیں ہوں گے، حیدرآباد کی ایک بہن تھے، میاں ان کو نماز کو بلایا، نماز پڑھو نماز پڑھو، نماز پڑھنے تیاری نہیں ہو رہے ہیں۔ تو آخر میں امام صاحب کی تقریر سن کے اس نے ایک بورڈ پہ لکھ دیا، کیا لکھ دیا؟ کہ اگر تم فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے تو میں ہوٹل میں جا کے کھانا کھا لوں گا۔ کیا کرا انہیں؟ بیوی کو ڈھاک ڈالا۔ کیا ڈھاک ڈالا؟ اگر تم فجر کی نماز پڑھے بغیر کھانا بنائیں گے تو میں تمہارے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ وہ بورڈ پہ لکھ دے کے وینو بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب بیوی اٹھ کے نماز پڑھیں گی، شاید خضا سے ہی پڑھ لیں گی، پکا کے تو بھی کھلیں گی۔ وہ بیوی بھی حیدرآباد کی تھی نا، انہیں اس کے نیچے انہیں کیا لکھی؟ جب تم ہوٹل میں کھانے گئے تو میرا بھی لا لو بول کے لکھی۔ تم کھانے کو گئے تو گئے، میرے ہاتھ سے نہیں کھا رہے تو ہوٹل والے سے کھا دینا، تو وہاں سے میرے ہاتھ سے بھی ایک ٹفن لا لو بول کے لکھ دی ہوگا۔ مگر یہاں کی بہنیں ویسے نہیں ہیں، یہ لوگوں کو آپ ڈھاک ڈالے تو ماشاءاللہ، ڈھاک بولے ہو تو ڈھاک ڈالے ایسا ڈالنا، محبت میں اللہ کا خوف دلا کے۔ مارنا مردانگی نہیں ہے، اگر مارنے کی اگر بہت ہمت ہو رہی ہے نہیں، خوب جوش آ رہا مارنے کا، بہت
पावरफुल आ गया आपको, अब तो मानना ही मानना है, साले को फोन कर लो, हो गया। क्या माने? बीवी को मानना जब दिल बोला आपको, बहुत गुस्से में आप बीवी को मानने जब जा रहे हैं तो साले को फोन करके बोलना आ जा, मैं तेरे को पीटता हूँ मरना। फिर साला किसको पीटता नहीं मालूम, आप जीतते कि उन्हें जीतता की। औरतों पे हाथ नहीं उठाना, बुज़दिलों का काम है। मेरे सरकार फरमाए मेरे को औरतें पसंद हैं, खुशबू पसंद है। इस दुनिया में पसंद जो सरकार को है, क्या पसंद है? खुशबू। और औरत को अल्लाह के रसूल ने पसंद किया, क्यों? एक औरत रहती है घर में तो कितनी आपकी नज़रों की हिफाजत हो जाती, गैर औरत को दिखते नहीं। मगर ये मनुष्य जब से मोबाइल आया, क्या क्या देख रहे नहीं मालूम बाबा। हमारा नौजवान तो बस टाइम पास कर रहा हमारा, टाइम पास क्या कर रहा है, ज़िंदगी पास कर दे रहा था। याद रखो, मोबाइल पे भी किसी गैर औरत को देखना नाजायज़ है। ऐसे मेरी बहन भी किसी गैर मर्द को मोबाइल पे देखना नाजायज़ है। अब फिर क्या करना मौलाना? तो एक खातून न्यूज़ लगा के पलट के बैठ जाते थे। तो बोले अम्मा वो लगाते कहीं को, पलट के बैठते कहीं को। बोले आई मौलाना, शहर में क्या हो रहा वो भी तो मालूम होना ना मेरे को। घर में क्या हो रहा तो खबर नहीं, शहर की खबर ले लो बैठे नो। मेरे अजीज़ भाइयों, अल्लाह के घर को बना तो दिया है, इसको आबाद रखो, रखो इंशाअल्लाह बोलो। इस मस्जिद को जितना आप आबाद रखेंगे, अल्लाह आपके घरों को आबाद रखेगा। आप मस्जिद का जितना ख्याल करेंगे, अल्लाह आपके घरों में उतनी बरकतें अता फरमाएगा। और याद रखो, हमारे ज़हनों में क्या है, मस्जिद की सफाई मौज़न का काम है जी, मेरा काम नहीं है। नहीं, मेरे सरकार ने इसका मुकाम भी बहुत बड़ा बनाया है। सरकार के ज़माने में मस्जिद नबवी में एक हबशी औरत काम करती थी, सफाई करती थी। वो हबशी औरत चंद दिन से नज़र नहीं आई। सरकार ने पूछा, अरे भाई वो मस्जिद को साफ़ करने वाली औरत नहीं दिख रही, क्या बात है? कहा कि या रसूलल्लाह, उसका इंतकाल हो गया। कहा मुझे इत्तला क्यों नहीं दिए? कहा इसलिए वासिया ने दिया या रसूलल्लाह, वो तो मस्जिद की सफाई करने वाली थी, आपको उसकी इत्तला कैसे देते? मेरे रसूल ने फरमाया, तुम उसका मुकाम क्या जाने, जिसको अल्लाह ने अपने घर की सफाई के लिए वजह से चुना है, उसका मुकाम कितना बड़ा हो सकता है। इसलिए यहाँ काम करने वालों को भी छिड़कना नहीं। एक जगह गया था मैं, वहाँ से पुकार के बोल रहे हैं, हमारी बहनें सुन रहे, बोल के साथ दबके बोल रहा हूँ मैं, मौलाना साहब पुकार के बोल रहे, वो तारत खाना गया था मैं, वहाँ चम्मू ही नहीं दिख रहा, क्या हुआ? वाला चम्मू ही नहीं लेके जरा खाना पकाने निकल गया। आप क्या इमाम साहब, मौलाना साहब, चम्मुआ तुम्हारे ढूंढने के वास्ते है? खुद की सूरत चम्बू है और इमाम साहब को पुकार के बोल रहे चम्बू कहाँ है वहाँ का? अरे नहीं है तो जाके लगे दूसरा रखो। मगर इमाम को और मौज़्ज़िन को कम मत समझो। तुम सोते रहते हैं, वो सुबह से पहले मस्जिद में आता, आके पुकारता, उठो उठो, नमाज नींद से अच्छी है, उठो उठो उठो, मेरे भाई सोने वाले जाग जा। इसलिए कि यह मेरे रसूल की आंखों की ठंडक है, मस्जिद को आ जा। कौन करता है ये? इमाम ही करता है, मौज़्ज़िन नहीं करता ना। आप उसको कितना नज़रों से गिरा देंगे? तय करो, इमाम की मौज़्ज़िन की कदर करेंगे। और अगर बुराई कोई दिखी भी, पूरी कमेटी डिसाइड करना, इमाम साहब की निकालने, सदर साहब बोल दिए निकाल दो, सदर साहब का इख्तियार ज़रूर चलता, मगर सदर साहब भी ये याद रखे कि सदर के ऊपर भी एक सदर है, सदर के ऊपर भी एक सदर है।
تم جو عمل کر رہے ہیں وہ صدر تمہارے کو دیکھ رہا ہے، جو آسمانوں پہ بیٹھا ہوا ہے. وہ تمہاری ناانصافیوں پہ اگر روز قیامت پکڑ لیں گا تو تم دین بھی جائے گا، دنیا بھی جائے گی. اس وقت کو یاد کرو. اگر اس وقت کو یاد کرنے کے بعد اگر تم وہ فیصلہ کریں اور صحیح سمجھ رہے ہیں تو فیصلہ کرو. اب آخری میں چند باتیں نوجوانوں کے ہاتھ. مولانا میرے کو 1:30 بجے کے بعد بھی کر سکتے بولے. ایسے میں 5-6 گھنٹے بیٹھ کے آیا ہوں گاڑی میں. آپ لوگ کتنے گھنٹے بیٹھ رہے ہیں؟ یہاں سے 1 گھنٹہ بیٹھ رہے ہیں. آپ آ رہے ہیں، آپ آ رہے ہیں، آپ آ رہے ہیں بولے تو مولانا حضرت سے پوچھا، حضرت ہمارے پاس بی کالم آتا ہے ایسا معلوم؟ بی کالم 10 محرم کو نکلتا ہوں ہتھی پہ، ایک قلم رہتا ہوں، اس کے پیچھے ہولے مار لیتے پھرتے. کیا مار رہے ہو؟ ہمچ کرے ہمچ کرے ہمچ کرے وہ لیتے رہتے. اس کے واسطے لوگ اتنا انتظار کرتے، صبح سے بیٹھے ہوئے رہتے دھوپ میں. تو اس کا محاورہ مشہور ہے وہاں کہ بیکال ہمارا کیا اتنی دیر دگا تھپا ستا یعنی دیر ہو رہی سو. یاد رکھو میرے بھائی، اب ہمارے کو آپ کو یہ سب چیزوں سے نکل کر اپنے گھروں کی اصلاح کی طرف توجہ دینا ہے. آج میرے بھائیوں سے اور بہنوں سے گزارش کر کے جا رہا ہوں، اے میری بہن میں تجھے جلتا نہیں دیکھ سکتا. اے میرے بھائی میں تم کو جلتا نہیں دیکھ سکتا. اے میرے نوجوان تیری جوانی کو مٹی میں ملتا نہیں دیکھ سکتا. تو غفلت میں موبائل چلا رہا مگر تیری آنکھوں سے زنا ہو جا رہا. تو غفلت میں فونوں پہ اس انداز کی گفتگو کر رہا کہ کئی لوگوں کا دل توڑ دے رہا. اب سنبھل جاؤ. آج آپ لوگوں کی ڈیوٹی یہ ہے اپنے گھروں کا خیال رکھیں. کل ہی میں ایک ویڈیو دیکھا، ایک صاحب مجھے بھیجیں کہ بچہ موبائل کھیل رہا، اماں سے آ کے بار بار مانگا، اماں نہیں دیے یا اماں چھین لیے، کچھ ہوا تو پیچھے سے آ کے ایک زور سے بیٹ سے سر پہ مارا تو اماں کا دم ہی نکل گیا. ایسے شوقین بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھیے. اور یاد رکھیے کوئی بھی اللہ والا اتنا نہیں ہے، جعفر پاشا بھی اتنے اللہ والے نہیں ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کے اس پہ بہت اچھی چیزیں دیکھنے. شیطان ہر ایک کے ساتھ پیدا ہوا، معلوم آپ کو؟ ہمارے پیارے رسول نے فرمایا ہر انسان کے ایک ساتھ شیطان پیدا ہوا، ایک نیک فرشتہ ہے. اور آپ کے دونوں اعمال نامے لکھ رہے ہیں، مگر جو اچھے اعمال نامے ہیں وہ بڑھ جائیں گے، برے اعمال نامے گھٹ جائیں گے. کیوں؟ اللہ نے نظام ایسا رکھا کہ میرے بندوں کے نیکیاں اضافہ ہوتے رہے. تو آتا ہوں آخری میں، آج اس مسجد کے افتتاح میں آیا ہوں. اللہ اس مسجد کے آنے کو میرے قبول فرمائے اور میرے اور آپ کی اصلاح کا یہ مرکز بنا دے. آج اس مسجد میں ماشاءاللہ اے سی لگایا گیا ہے، خوشنما جھومر لگایا گیا ہے اور خوشنما لائٹیں لگائی گئی ہیں. یہ لائٹیں تو میاں وقت پہ چلیں گی بجھیں گی. حقیقت میں روشنیاں یہ ہے جو 5 وقت وضو کر کے آئیں گے تو یہ مہکیں گے انشاءاللہ. آج سے مساجد کو تقسیم مت کرو، مساجد میں اتحاد رکھو، مساجد میں اتفاق سے رہو اور اپنے گھروں والوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو. غفلت میں جو عمر کٹ گئی ہے اس سے توبہ کرو. توبہ کب ہوتی معلوم؟ کبھی بھی بندہ توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول کرتا. کوئی شرط نہیں ہے عشاء میں کرا تو قبول کرتا ہوں، مغرب میں کرا تو کرتا ہوں، نہیں. اگر اکیلے آ کے بیٹھ جاؤں. ایک جگہ گیا تھا میں، شولاپور کی طرف گیا تھا غالباً میں، عصر کے بعد کا وقت تھا. ایک بندے کو دیکھا منہ بنا بنا کے رو رہا. کیا بولے رہا تھا وہ اس کی معلوم. میں پیچھے بیٹھ کے بولا آمین
آمین. لوگ بولے یہ کیا ہو رہا ہے؟ میاں انہیں جو تڑپ کے دعا کر رہا وہ اپنے حق میں کر رہا ہوں گا, اچھی دعا کر رہا ہوں گا. اگر میرے آمین سے اللہ نے اس کی دعا قبول کر لیا تو کیا مان ہے نہیں. آپ بھی اپنے بچوں کو دعا سکھاؤ. اچھا, آخری بات, ہم لوگ گھروں میں قرآن پاک کتنے کب کھلتی؟ پابندی سے کھلتی یا نہیں کھلتی؟ صحیح صحیح بولو. کھلتی ہے ماشاءاللہ. ایک دو چہرے خود بتاتے میاں قرآن کھلتی. چہرے بتا دیتے قرآن کھلنے والے کے, کیونکہ چہرے پہ نور آیا تھا بولتے ہوئے. اور اگر نہیں کھل رہی تو کھول لو قرآن, اس سے پہلے کھول لو. ایک قرآن ہوتا اپن پڑھ رہے ہیں, ایک قرآن ہوتی آپ پہ پڑھ رہے ہیں. کون سی قرآن پڑھنا چاہ رہے ہیں بولو؟ آپ پہ پڑھنا یا آپ پڑھنا قرآن؟ اپن پڑھ لو, دوسرے کو گز احمد دیتے ہیں. شاید آپ کی پڑھی ہوئی قرآن آپ کی خبر میں آپ کے لیے اجالا کر دے. آج سے نماز کی پابندی, قرآن کی تلاوت طے کر لو. انشاءاللہ ہماری بہنیں گھر کی اصلاح کا معاملہ طے کر دیں گی. سب ماشاءاللہ گھر کا گھر نورانیت اللہ عطا فرما دے گا. اب وقت ہو گیا ہے, میں بھی دعا کر دیتا ہوں. اور 1:30 بجے نماز ہے. 1:30 تو بج رہے ہیں انشاءاللہ. 7 منٹ ہاں, وضو کے لیے بھی موقع دیں گے کہ ویسے آ کے ٹھہر جائیں گے. ایک صاحب کو میں مذاق میں بولا, کیا بولا آپ لوگوں کو بول دو مسئلہ کہ آپ لوگ تو نہیں کریں گے نا ویسا. میاں ہمارے بہن صاحب تھے,